السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج ہم یہ جانیں گے کہ فرض نماز کے بعد ہم کیا کریں۔ محترم حضرات، ہمیں وہ کرنا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کرتے تھے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعائیں پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض کی نماز پڑھ لیتے، سلام پھیرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو یقین مانیے ہمارے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن اگر نہیں پڑھتے ہیں تو گنہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن نیکیوں سے محروم رہیں گے۔ جو پڑھنے سے نیکیاں ملنے والی ہیں، ان نیکیوں سے ہم محروم رہیں گے۔ تو ہر انسان نیکیاں چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے اس کا بھلا ہو۔ تو مسلمانوں، ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اگر یاد ہیں تو اللہ کا شکر ہے، ان کا اہتمام کرو، اور اگر نہیں یاد ہیں تو سن کر یاد کر لو، یا اسکرین پر آئے گا دیکھ کر یاد کر لو۔ وہ دعائیں یہ ہیں: سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 591۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 591۔ اس کے بعد یہ دعائیں پڑھیں: رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ سنن نسائی کتاب السہو حدیث نمبر 1304۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 593۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 594۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 3674۔ اس کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 597۔ اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ابو داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 1523۔ اس کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 749۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محترم حضرات، یہ ہیں فرض نماز کے بعد مسنون اذکار۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم انہیں یاد کر لیں تاکہ فرض نماز کے بعد انہیں پڑھا کریں۔ محترم حضرات، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جب ان دعاؤں کا اہتمام کرو گے تو آپ کے نام اعمال میں بے انتہا نیکیاں لکھی جائیں گی، لیکن اگر آپ نہیں پڑھو گے تو آپ نیکیوں سے محروم رہ جاؤ گے۔ اگر کوئی ان دعاؤں کو نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار تو نہیں ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جائے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں بہت تھوڑی نیکیاں کی ہیں، ہمیں اور نیکیاں کر لینی چاہیے۔ تو مسلمانوں، ہم تمام مسلمان اس دنیا میں بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں، ہر وہ کام کریں جس کے کرنے سے ہمیں نیکی ملے۔ تو ان دعاؤں کا جب اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بے انتہا نیکیاں پائیں گے اور اللہ کی نظروں میں محبوب ہوں گے، اس لیے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان دعاؤں کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔